ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم سب یہ جانیں گے کن لوگوں پر روزہ ہے اور کن لوگوں پر روزہ نہیں ہے، یا روزہ نہیں ہے تو وقتی طور پر نہیں ہے یا مستقل نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز یہ ہے، ہر وہ شخص جو بالغ ہے، عاقل ہے، ان پر روزہ ہے۔ مثلاً کسی کی عمر 15 سال ہو گئی یا اس سے پہلے کوئی بالغ ہو جاتا ہے، یا لڑکیوں کی عمر 12 سال ہو گئی یا اس سے پہلے بالغہ ہو جاتی ہے، تو ان تمام لوگوں پر روزہ ہے، شرط کہ عقل مند ہو، آزاد ہو۔ اس لیے کہ عقل مند نہیں ہے، پاگل ہے، تو ایسے شخص پر روزہ نہیں ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ کن حالتوں میں روزہ ہے اور کن حالتوں میں نہیں ہے۔ نمبر 1، عورتوں پر ان حالات میں روزہ نہیں ہے جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں۔ مہینے کے کچھ خاص دن ہوتے ہیں جن دنوں میں عورتیں پاک نہیں رہتی ہیں، تو ان حالات میں عورتوں پر روزہ نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ باقی رہی بات کہ بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی نہیں، تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز تو کلیتاً معاف ہو جاتی ہے ان حالات میں کہ بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزہ ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ تو ان حالات میں معاف ہو جاتی ہے، ان حالات میں روزہ معاف ہو جاتا ہے، بعد میں اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر وہ شخص جو سفر کر رہا ہو اور وہ سفر شرعی ہو، سفر شرعی کہتے ہیں 77 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کر رہا ہو اور وہ جا رہا ہو، سفر میں نکل چکا ہو، تو ایسے شخص پر روزہ نہیں ہے۔ یعنی شریعت اس کو گنجائش دیتی ہے، اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر نہیں چاہے تو روزہ نہیں بھی رکھ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر سے سفر کے ارادے سے نکل گیا اور اپنی بستی، اپنے محلے، اپنے شہر سے وہ نکل چکا ہے، جہاں جانے کے بعد سفر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، یا اس کے محلے کا اطلاق نہیں ہوتا، بستی کا اطلاق نہیں ہوتا، گاؤں کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، یعنی اس نام کا وہ گاؤں نہیں ہے یا اس نام کا وہ شہر نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہ وہ پہنچ گیا جیسے ہی، تو اب اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ گاؤں، خلاصہ یہ ہے کہ بستی، گاؤں، شہر کی حدود سے نکل چکا ہے، تو ایسے شخص پر اب سفر کا اطلاق ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ مسافر ہے۔ اگر اس نے 77 کلومیٹر کا سفر کا ارادہ کر چکا ہے، تو اب اس پر بھی ان حالات میں روزہ نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ بھی سکتا ہے، اور اگر نہیں چاہے تو نہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ گویا کہ شریعت اس کو دونوں طرح کی گنجائش دیتی ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہ ان حالات میں اگر روزہ نہیں رکھتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو میں اب تک آپ کے سامنے 2 چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ نمبر 1، عورت کے مخصوص ایام میں روزہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 77 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کرتا ہے تو ان پر بھی اس حالت میں روزہ نہیں ہے، یعنی اگر چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، لیکن نہیں چاہے تو نہیں بھی رکھ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا ہے۔ 2، نمبر 3، وہ لوگ جو مریض ہیں، بستر مرگ پر ہے، یعنی بہت زیادہ بیماری ان کو لاحق ہو گئی ہے، اور کسی ماہر ڈاکٹر نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی طبیعت اور بھی زیادہ بگڑتی جائے گی، اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں۔ تو اگر کسی ایسے ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے تو ان کی تجویز کے مطابق وہ روزہ اگر نہیں بھی رکھیں گے تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ بعد میں ان کو قضا کرنی پڑے گی جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے، جب ان کو شفا مل جائے گی، شفا یاب ہو جائیں گے، ہے نا، صحت ان کی بحال ہو جائے گی، اس کے بعد وہ روزہ رکھیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کتنے لوگ ہوئے؟ 3۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اپنے مخصوص ایام میں ہوں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو مسافرین ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو مریض ہیں۔ نمبر 4، بالکل کھسٹ بوڑھا، ضعیف، جو اپنی پیرانہ سالی کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، مثلاً ان کی عمر 85 سال ہے۔ 80 سال کی عمر والے کو اس زمانے میں کھسٹ بوڑھا سمجھا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ ضعیف ہو گئے، 80 ہے، 85 ہے، 90 ہے، تو ان عمروں کو پہنچنے والے کھسٹ بوڑھا ہے۔ یا پھر یہ کہ 70-75 ہے لیکن بہت زیادہ
کمزور ہیں، تو ایسے لوگ اگر روزہ رکھیں گے تو ان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، وہ موت کا سامنا کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ یعنی جن کو روزہ کی طاقت نہیں ہے تو ایسے لوگ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، اور بعد میں ان کو قضا بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، بعد میں ان کو قضا بھی نہیں کرنی ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگ فدیہ دیں گے۔ فدیہ کہتے ہیں کہ ایک صدقہ فطر دینا۔ صدقہ فطر جانتے ہیں، فطرہ جس کو بولتے ہیں، تو ہم لوگ عید میں صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ اب صدقہ فطر 45 سے 50 سے 60 جو بھی ہے بہرحال، تو وہ ان کو ہر روزہ کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، ایک فطرہ دینا پڑے گا۔ یعنی 29 روزے ہوئے، اب 50 روپے صدقہ، 30 روزے ہوئے، اب 50 روپے اگر صدقہ فطر ہے تو ان کو 1500 روپے دینے پڑیں گے، تب جا کے ان کے روزے کی طرف سے یہ رقم کفارہ بن جائے گی۔ اور اگر 29 روزے ہوئے تو ان کو 1450 روپے دینے پڑیں گے، تب جا کے ان کے روزے کی طرف سے یہ رقم کفارہ بن جائے گی، یہ صدقہ فطر ان کے روزے کی طرف سے کفارہ بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسے لوگ ہیں شریعت میں جن کو گنجائش دی گئی ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جن پر کلیتاً معاف کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً یہ باتیں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کل آپ کے سامنے روزہ کی حالت میں کن چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، کن چیزوں کو نہیں لے سکتے ہیں، کیا کرنا نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں کی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور سمجھ میں آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔